امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پرنس آف پیس پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والا یہ پروگرام جس کو دنیا بھر کے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. ہمیں آپ کا فیڈ بیک ملتا رہتا ہے. ہم شکر گزار ہیں اس بات کے لیے کہ آپ پی ایم آئی ٹیلی ویژن اور ہماری ٹیم اور ہمارے جو گیسٹ آتے ہیں ان کے پیغامات سے برکت پاتے ہیں اور ساری باتوں سے ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے پیارے بھائی جنید بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے نوجوانوں کے حوالے سے جو ان کا برڈن بوجھ ہے اس کا ذکر کر رہے تھے. شروع میں پادری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, پہاڑ کی بات کی اور شریعت کی بات ہوئی, اور پھر پہاڑی واس پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کے جو فرمودات ہیں, قول جو ہیں, تعلیمات ہیں, پوری دنیا کی اخلاقیات پہاڑی واس کے گرد گھومتی ہے. اور جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ساری جو ویلیوز ہیں اس کا پتہ چلتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ پاسٹر سیمول مزید ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. بھائی صاحب تھینک یو. میں چاہوں گا کہ مزید آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں جو آج کا ٹاپک. تو ایک اور بات جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا جی کہ دعا کرنا جو ہے یہ چوائس نہیں ہے. واہ, دعا کرنا کوئی چوائس چوائس نہیں ہے, کوئی انتخاب نہیں ہے, آپ ہے. کا آپشن نہیں ہے, ناٹ آپشنل نہیں ہے. کیونکہ کالج اسکول یونیورسٹیز میں ہم جاتے ہیں تو کچھ سبجیکٹ ہوتے ہیں جو جو آپشن آپشنل ہوتے تھے, ہوتے ہیں. رکھو پھر بھی ٹھیک ہے, نہ رکھو پھر بھی ٹھیک. لیکن دعا کرنا ضروری ہے, واہ, کمپلسری ہے. کمپلسری ہے. واہ, یہ کمانڈ ہے, ناٹ چوائس, ناٹ آپشن. آپشن ٹھیک ہے, یہ کمانڈ ہے. واہ, ٹھیک ہے, حکم, یہ خدا کا حکم ہے. دیٹس رائٹ. جب تم دعا کرو, اس کا مطلب دعا کرنی, دعا کرنی, بالکل بالکل. جب تم دعا کرو, جی, جب تم روزہ رکھو, بالکل یہ بھی ضروری ہے. یہ بھی روزہ رکھنا ضروری ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ رکھنا ہے, اس کا مطلب دعا کرنی ہے. میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ دعا راست باز آدمی کا, روحانی آدمی کا, ایماندار آدمی کا سانس ہے. واہ واہ. اگر یہ سانس ہے تو روحانی آدمی کس طرح لے رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کبھی کبھی آپ کو ہاسپٹل میں جانے کا اتفاق ہوا, جی جی, بہت دفعہ. تو آپ دیکھیں جن کا سانس بالکل گٹ گٹ کے آتا ہے, اکھڑ رہا ہوتا ہے, اور ان کو آکسیجن لگا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو سانس لینے میں پرابلم. یہ تو جسمانی بات کرنی. ٹھیک ہے. تو روحانی بات کہ ہماری دعا کا لیول کہاں تک ہے, ہماری روحانی سانس کیسی چل رہی ہے. یہ تو جسمانی سانس ہے نا. جی جی جی, تو اس کا تو جلدی پتہ چل جاتا ہے. جی جی, تو روحانی سانس کا ہم پتہ ہی نہیں کرتے وہ کیسے چل رہی ہے. کیا بات, آخری ٹائم پہ پہنچی ہوئی ہے. یہ واقعی بڑا کنسرن آپ نے شو کیا ہے کہ ہم جسمانی طور پر تو ہمیں پتہ چلتا ہے لیکن روحانی طور پر ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہے. کبھی اپنے محاسبہ ہی نہیں کیا اپنا. بالکل صحیح بات ہے. جی, تو اس لیے یہ دعا جو ہے یہ روحانی سانس ہے. جس طرح ہماری جسمانی سانس ہے وہ بندہ ختم. جی جی جی, بالکل. تو کاش ہمارے اندر یہ چیز باور ہو جائے کہ اگر دعا ہم نے نہیں کی تو ہماری روحانی زندگی بنجر ہو جائے گی, ویران ہو جائے گی, جی جی, بے آباد ہو جائے گی. جی جی. تو جب دعا ہم کرتے ہیں ہماری زندگی میں ترقی اور خوشحالی اور تازگی آتی ہے. بالکل. تو دعا ضروری ہے, یہ آپشن نہیں ہے, یہ لازمی ہے. بہت شکریہ پیارے بھائی پاسٹر سیمول نے خوبصورت بات کی ہے کہ دعا ضروری ہے. ہم بات کر رہے تھے ریاکاری کی دعائیں, ریاکاری کے روزے, دکھاوا, ڈبل سٹینڈرڈ. آج لوگوں کی زندگی میں ڈبل سٹینڈرڈ, دوہرا معیار بڑھا ہے کہ وہ چرچ میں روحانی ہوتے ہیں, باہر جسمانی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ انہوں نے دکھاوے کے لیے زیادہ کام کیے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی چرچ کی خدمت کی ہے, ٹھیک ہے, دایکی دیتے ہیں یا کوئی چرچ میں کوئی چیز لا کے دیتے ہیں یا کوئی کھانا کھلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اناؤنس کیا جائے. تو یہ ہمیں ڈھول نہیں بجانا اپنے آگے. ہم نے اگر خیرات بھی کرنی ہے, سخاوت بھی کرنی ہے تو وہ پوشیدگی میں کرنی ہے. ٹھیک ہے. کلام اس کے بارے میں ہمیں یہ سکھاتا ہے. اب روزے کی اگر ہم بات کریں تو کئی لوگ روزہ رکھ کے سب کو بتاتے ہیں جی آج میرا روزہ ہے, وہ میں نے چھیڑی نہ میرا روزہ میں نے لگن دیا ہے. تو یہ مطلب یہ سب دکھاوا ہے. اگر ہم نے, میں پچھلے دنوں ایک بڑی وہ بات تھی فنی سی کہ پنڈی کا واقعہ, اور سچا واقعہ انہوں نے بتایا کہ وہ کہتے پادری صاحب انٹر ہو رہے تھے چرچ میں, تو وہاں پر ایک آدمی بحث کر رہا تھا. اور بحث کیا کر رہا تھا کہ کلام میں لکھا ہے کہ 7ویں کوٹری میں جا اور جا کر دعا کر. ہاں جی, 7ویں کوٹری میں.
تو وہ کہتے کہ پادری صاحب گزر رہے تھے تو وہ ایلڈر سے بان بحث کر رہے تھے. وہ کہہ رہے نہیں کلام میں ایسے نہیں لکھا, کلام میں تو جو لگا اپنی کوٹری میں جا. کہتا نہیں 7ویں میں لکھا. انہوں نے پادری صاحب کو بھی روک لیا اور کہنے لگا پادری صاحب بندہ مان نہیں رہا, ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ کلام میں کوٹری کا لکھا ہے تو یہ کہہ رہا ہے 7ویں کوٹری. کہتے صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ دعا کرن نوں دل نہیں کرتا, نہ یہ 7ویں کوٹری لبے تے نہ یہ دعا کرے. تو کئی لوگوں نے صرف بہانے اور دکھاوا اور دکھاوے کی راست بازی اور دورہ معیار زندگی میں اور چرچ میں روحانی باہر جسمانی. خدا ہمارا باطن اور ظاہر دونوں بدلنا چاہتا ہے. بیس بدلا کیا ہوا, دل کا بدلنا, 1-2 باتیں نہیں, سب کچھ بدلنا چاہیے. آج لوگوں نے کچھ چیزیں چھوڑ دی ہیں, باقی چیزیں ساتھ ہی پکڑی ہوئی ہیں. تو یہ سوری جی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چرچ میں ہدیہ لاتے ہیں, ہاں جی, اور یا کچھ کھانا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا نام اناؤنس نہ کریں. ہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے سیکھ لیا, ایسے لوگوں ان کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. بالکل بالکل, دیٹس رائٹ, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہمارا بتایا جائے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بتایا جائے. ظاہر کیا جائے. تو جو بھائی صاحب نے بات فرمائی ہے کہ ہم ان اچھے لوگوں کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں جو پوشیدگی میں سب کچھ کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے تو اجر خداوند سے لینا ہے نا, ہم نے انسانوں سے نہیں لینا. ٹھیک ہے, سو تھینک یو. ہاں جی پادری صاحب آپ مزید کیا فرمائیں گے؟ میں دعا کے ناطے سے نا ایک تھوڑا سا بیان دینا چاہتا ہوں. اکثر نہ دیکھنے میں آتا ہے, میں اس کو نا اپنے عزیزوں کو, بھائیوں کو, بچوں کو, بیٹوں بیٹیوں کو صرف ایک بات سکھانے کے لیے کہ خدا یسوع مسیح نے بھی جو ہمیں دعا سکھائی نا, ایک مختصر اور ہر فکرہ پر مطلب, پر معنی. واہ واہ, زبردست. اور اسی لیے یسوع مسیح نے بھی کہا کہ غیر قوموں کی طرح لمبی لمبی دعائیں نہ مانگو, مختصر ہو, فکرے ہمارے مطلب والے ہوں, بامانی ہونے چاہیے, بامانی ہونے چاہیے, بامقصد ہونے چاہیے, اور موقع کی مناسبت سے کہ اگر کھانے کے لیے دعا کر رہے ہیں تو پھر کھانے کے لیے ہونی چاہیے نا, بیچ میں بیماروں کے لیے بھی, اور پتہ نہیں کدھر کدھر چلے جاتے ہیں. تو کچھ ایسے فکرے بھی ہم استعمال کرتے ہیں جو اس لحاظ سے بہتر نہیں ہوتے. میں 1-2 مثال دینا چاہوں گا. جی ضرور ضرور. میری اس لیے یہ درخواست ہے سب سے کہ میں چاہتا ہوں ہم کچھ سیکھیں. بالکل یہی تو ہمارا مقصد ہے بیٹھنے کا, تاکہ لوگوں کی مدد کی جائے. کئی دفعہ نا ہم بیمار کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, بیمار کو کسی بدرو نے, ابلیس نے گرفتار کیا ہے, تو ہم دعا میں کیا کہتے ہیں کہ خداوند یسوع ہم اسے تیرے زخمی ہاتھوں میں دیتے ہیں. بالکل, لیکن زخمی ہاتھوں سے کیا یسوع ابلیس سے ہمیں چھڑا لے گا؟ بائبل مقدس میں خدا کے قوی ہاتھ, قدرت والے ہاتھ, کیا بات, پھر شفا والے ہاتھ. واہ واہ, ٹھیک ہے, زخمی ہاتھ. ہمارے جو فکرے ہیں, سنٹینس جو ہیں, اس پر غور کرنا چاہیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی. زخمی ہاتھ صرف ایک گنہگار کے لیے ہیں. واہ, اگر کوئی خداوند یسوع مسیح کی محبت کو نہیں پہچان رہا, خداوند اسے ہم تیرے زخمی ہاتھوں میں دیتے ہیں تاکہ تیری محبت کو دیکھے, میرے لیے زخم کھائے. لیکن جو بیمار ہے اس کو خداوند کے شفا والے اور کبھی اور قدرت چھڑانے والے ہاتھوں میں دینا. اور کئی دفعہ ہم جوش میں ایسے دعا کر جاتے ہیں, ہر بندے کو خداوند یسوع تیرے زخمی ہاتھوں میں دیتے ہیں, اور وہاں پھر یہ تھیولوجی کی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں پچھلے دنوں بتا رہا تھا کہ ہم نے بہت ساری فرضی باتیں ہیں کہ جو فرضی فکرے ہاں جی, اور مثلا میں آپ کو ملا ہوں, پوچھتے ہیں کیا حال ہے جی, میں آپ کو کہتا ہوں جی تہاڈی دعا ہے, حالانکہ آپ پتہ نہیں دعا کرتے بھی ہیں کہ نہیں. تو یہ ہم نے نا فرضی بڑی ایسی چیزیں جو آپ کنسرن شو کر رہے ہیں نا کہ ہمارے فکرے, ہماری گفتگو جو ہے, ہم نے بہت ساری فرضی چیزیں اپنائی ہوئی ہیں. ایک اور بھی فکرہ دعا میں ہم استعمال کرتے ہیں, میں نے سنا ہے کہ اس کا بیماری کا بستر دور کر, یہ بھی ٹھیک ہے, تندرستی کا بستر, یہ بسترے پہ رہے, یہ بندہ بسترا نہ چھوڑے. صحیح بات. تو یہ وہ چیزیں ہیں عزیزوں, یہ سیکھنے والی بات ہے. ہم جو آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان باتوں کو سیکھیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں غلط العام بھی ہو چکی ہیں اور وہ مستعمل ہو چکی ہیں, کلیسیوں میں رائج ہو چکی ہیں, اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں جیسے کلام اللہ کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخش دیتی اور وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے. سادہ دل ہونا چاہیے لیکن کلام ہمیں عقل مند کر دیتا ہے. ہاں جی, ہمیں ہماری روحانی آنکھیں کھول دیتا ہے, ہماری باطنی آنکھیں کھول دیتا ہے, ہمیں صاحب علم بنا دیتا ہے, کیونکہ وہ علیم کل ہے نا, وہ سارے علوم کا منبع تو خدا قادر مطلق ہے.
تو یہ بڑا ضروری ہے. تھینک یو بھائی صاحب, آپ نے بڑی اچھی گفتگو میں کی نے نا ہے. ایک بات سر اکثر کہی کہ خدا بہت پیار کرنے والا ہے جی. اور وہ جانتا ہو رہا ہے کہ میرا بیٹا کیا مانگ رہا ہے, واہ, وہ جان رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ہم فکریں ہمارے اچھے نہیں ہیں, پھر بھی وہ ہماری ضرورت کے مطابق دے دیتا ہے. لیکن ہمیں اب میچور ہو جانا چاہیے, جوان ہو جانا چاہیے. ہمیں لکھا ہے بچوں جیسے نہ رہے. جی جی, وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے, تمہیں دودھ پینے کی عادت. ہمیں استاد بننا چاہیے, کون سا لفظ کون سا فکرہ دعا میں کہاں لگانا ہے. بالکل بالکل, یہ بہت ضروری ہے. میں پچھلے دنوں دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں. جی جی بالکل دوسروں کے لیے, بالکل صحیح, دوسرے ہم سے سیکھیں گے. صحیح فرما رہے ہیں, کیونکہ لوگ ہمیں سنتے ہیں, لوگ ہمیں سنتے ہیں, اور صحت کلامی بڑی ضروری ہے. بہت ضروری. میں ٹی وی چینلز کے لیے بھی شکر گزار ہوں, لیکن ہماری دعا ہے کہ تمام ٹی وی چینلز اس بات کا بڑا خیال رکھیں, کیونکہ ہمیں نہ کہ مسیح بلکہ دوسرے لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں. ہم نے دوسروں کے لیے باعث برکت ہونا ہے. سو یہ بہت اچھی بات ہے. تھینک یو پاسٹر سلامت, میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, اور یہ فائدے کی باتیں ہیں, کام کی باتیں ہیں, ترقی کی باتیں ہیں, اور یہی ہمارا بوجھ اور ہماری ویژن ہے کہ لوگ برکت پائیں, لوگ ترقی کریں, اور یہ کتنا ضروری ہے. پچھلے دنوں ایک موضوع تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا. اب پرابلم کیا ہے, ہم باقی سب کچھ سیکھ گئے, ہمیں دعا کرنے نہیں آئی ابھی تک. اور رومیوں کے خط میں بھی لکھا ہے کہ کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کس طور پر دعا کر, لیکن روح خداہیں بھرتا ہے. تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو پریچنگ نہیں سکھائی, یسوع نے دعا کرنا سکھایا. کیونکہ شاگردوں نے کہا کہ ہمیں دعا کرنا, وہ جان گئے تھے کہ جو یسوع کا سیکرٹ ہے نا وہ بھی دعا ہی ہے, کہ وہ باپ کے حضور وقت گزارتا ہے. کیونکہ اگر ہمیں دعا آ گئی تو باقی چیزیں خود بخود آ جانے. اس کے دعا سے مراد ہے کہ ہم اس کے قدموں میں بیٹھتے ہیں, اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, اس کی حضوری میں بیٹھتے ہیں. اور اکثر لوگوں کی زندگی میں کڑواہٹ ہے, وہ اس لیے ختم نہیں ہو رہی کہ وہ خدا ان کے قدموں میں وقت نہیں گزارتے. تو اس لیے دعا کا آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہم سبوں کے لیے, یہ پاسبانوں کے لیے بھی ہے, یہ مبشروں کے لیے بھی ہے, یہ بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں, منسٹری ہیڈز جو ہیں ہمارے, ان کے لیے بھی ہے, بلکہ عمراء کے لیے بھی ہے. پچھلے دنوں دعا روزہ ہم ایوری فرائیڈے ہم دعا روزے میں ٹھہرتے, میں اور میری کلیسیا تقریباً 3 دہائیوں سے 3 ڈیکیڈز ہو چکی ہیں, 30 سال. جمعے کو میں میری شادی تھی جس دن, اس دن بھی میں نے روزہ رکھا تھا, کیونکہ میں ایسے بریک نہیں کرنا چاہتا تھا. تو مقصد کیا تھا, مقصد یہ تھا کہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاگردوں کو خداوند نے دعا کرنی سکھائی. انہوں نے کہا کہ میں دعا کرنا سیکھا. آج ہم نے کلیسیا کو باقی سارا کچھ سکھا دیا ہے, چلاکیاں سکھا دی ہیں پاسبانوں نے, کلیسیا چلاک بڑی ہو گئی ہے, کلیسیا ہوشیار بڑی ہو گئی ہے, کلیسیا کامیاب بڑی ہو گئی ہے, لیکن شاید دعا کرنا ان کو نہیں ہم سکھا سکے. آج اس کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ جب ہم دعا کرنے والے ہوں گے تو پھر ہم پاور جو ہے نا, جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ جہاں آپ دعا کرتے ہیں جس جگہ پر بیٹھ کر, وہ آپ کا جو ہے وہ پاور سٹیشن ہے, ٹھیک ہے, جہاں سے آپ کو پاور سپلائی ہوتی ہے. تو آج اس کی بڑی ضرورت ہے. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں, ہمارے معزز مہمان دعا کے ٹاپک پر بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں. جنید, میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ناظرین کو جو بھی خدا ہم نے آپ کے دل میں بات ڈالی ہے یوتھ کے حوالے سے, یا کچھ بھی آپ جو کہنا چاہتے ہیں, اپنا ہارٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں, فیل فری اینڈ شیئر یور ہارٹ. Thank you so much, sir. Once again, it's honor for me for a great opportunity. You are welcome. جیسے کہ بات ہو رہی تھی پرسنل پریئر کی, جی ٹھیک ہے, اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, پرسنل ریلیشن شپ وتھ گاڈ. واہ, ویلکم. ٹھیک ہے, اور جبکہ کیونکہ میں تعلق ینگسٹرس کے ساتھ ہے اور میں یوتھ پر کام بھی کر رہے ہیں, یوتھ کے ساتھ وقت گزارتا ہوں اور یوتھ پہ کام بھی کر رہا ہوں. سو ینگسٹرس کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی پرسنل پریئر کے ساتھ ساتھ اپنا پرسنل ریلیشن اور خدا کے لوگوں, کئی دفعہ دعائیں بھی تو فرضی ہوتی ہیں نا, ریلیشن نہیں ہوتا ہمارا. ایسے ہی ہے. اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب ہمیں کسی چیز کی نیڈ ہوتی ہے نا, تو ہم آتے ہیں خدا کی حضور, ہم منصوبے پہ آتے ہیں, ربا ایوی دے دے, ایوی دے دے, ایوی دے, ڈیٹس ختم, خود فنش. لیکن ریلیشن نہیں, ریلیشن ہی ہے. جب ہم مل جاتے ہیں, جی ربا تم کون تھے, میں کون, ٹھیک ہے. اور سو ہمارا پرسنل ریلیشن ہمارا خدا کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے. یوحنا کی انجیل کا 15 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے, اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہو تو جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا. سو ہمارا ریلیشن بیڈ ریلیشن ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنا
اپنی بلیسنگس رکی اپنی ہوئی ہیں وہ نا، ساری جو چیزیں ہم لوگ خداوند سے لینی چاہیے، وہ سارے دروازے ہمارے لیے بند ہے کیونکہ ہمارا ریلیشن خداوند کے ساتھ نہیں ہے. ہم لوگ اس سے پہلے بات کرتے کہ جن کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہے تباہ اور بربادی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. سو میں یہاں پہ ینگسٹر کے ساتھ مخاطب ہوں. ہم لوگ سے رات ان کے ساتھ وقت گزار دیتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں معافی کے ساتھ. میں نے ایسی اپنی بیٹیوں کو دیکھا ہے، بہنوں کو دیکھا ہے، اپنے باپ اپنی ماں کی عزت کو پاؤں میں رون کے اور گھر سے بھاگ جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں. بعد میں بہت پچھتاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ موضوعات جن کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. سو بہت زیادہ ضروری ہے، یہ بڑا ضروری ہے. سو میں لاسٹ میں نے ایک واقعہ سنا، ایک ہماری بیٹی نے کچھ ایسا اسٹیپ لیا، اس کے باپ نے ہارٹ اٹیک لیا، ڈیتھ ہو گئی اور وہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے بھی نہیں آئے. اور یہ دل جب میں دل کو دہلا دینے والی باتیں تھیں. سو بہت زیادہ ضروری کہ ہم اپنی پرسنل پریئر کے ساتھ ساتھ اپنا پرسنل ریلیشن خداوند کے ساتھ جوڑیں تاکہ ہماری زندگی کے اندر وہ بحالی آئے. سو جوان اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی میں سرفرازی آئے، معافی کے ساتھ ہم لوگ امریکہ جاتے ہیں اپنی زندگی سیٹل کرنے کے لیے، ہم لوگ ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں لائف سیٹل کرنے کے لیے، لیکن اگر ہمارا ریلیشن خداوند کے ساتھ ہے نا تو وہ آپ کو کوڑے سے اٹھا کے نا، ٹھیک ہے، آپ کو تخت پہ بٹھانے کی قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. سو بہت زیادہ ضروری کہ ہم اپنا پرسنل ریلیشن خود. سو میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، پلیز اپنی زندگی خدا رہا، اپنی زندگی خدا ہم کو دے، کیونکہ اس نے آپ کے لیے بہت زیادہ دروازے کھولے ہوئے ہیں. آپ ایک چیز کے لیے سب کچھ چھوڑ رہے ہیں. سو جو آپ چاہیں گے وہ خدا آپ کے لیے کرنے کے تیار ہے، لیکن اپنا پرسنل ریلیشن اپنا خداوند کے ساتھ قائم کریں. تھینک یو سر. ویری گڈ برادر، وی اپریشیٹ یو. ہم آپ کے بوجھ کو، آپ کا کنسرن، آپ کی فکر جو ہے، آپ کے اندر جو درد ہے یوتھ کے لیے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور دعا گو ہے کہ خداوند آپ کو اسی طرح اپنے جلال کی. میں نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا میں 17 سال کا تھا. ٹھیک ہے، 17 ایئرز اولڈ تھا میں بالکل، اور میں نے گولڈن ٹائم خداوند کے قدموں میں گزارا ہے. اور آج میں دیکھتا ہوں کہ خدا نے مجھے اس خدمت، جانفشانی، وفاداری، گو گریس کے نیچے ہم سب، لیکن خدا وفاداری کا بھی تقاضا کرتا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں نوجوانوں کو کہ خدا ہمیں خوبصورت نہیں پاک دیکھنا چاہتا ہے. ہم صرف خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں، ہے نا، گڈ لکنگ، لیکن خدا ہمیں پاک دیکھنا چاہتا ہے. ڈیفینیٹلی ایسے ہی. اور میں خدا پاکیزگی کا عاشق ہے. واہ واہ، ٹھیک ہے. اور جب میں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، آلموسٹ میں 9 سال کا تھا، اور مجھ پہ آلموسٹ کم از کم 10 پاسٹرز نے مجھ پہ نبوت کی کہ آپ خدا کے خادم بنیں گے، آنے والے سالوں میں ایسا ہوگا. سو میں کہتا ہے بات نہیں کام میں آندے نے بولنا اپنا دکھانے چلے جانے. سو میں ان کی بات کو لیتا نہیں تھا، لیکن جب خداوند کی بات میں نے اپنے کان سنی تو پھر آج آپ خدا کا کام کر رہے ہیں. گاڈ بلیس یو جنید. تھینک یو سو مچ عزیزو. اس سے پیشتر میں آپ سے اجازت چاہوں. میں شکر گزار ہوں پاسٹر سیمول، آپ تشریف لائے. پاسٹر سلامت آپ کا بھی تھینک یو. مبشر جنید آپ کا بھی شکریہ. عزیزو، ہمارے یہ سارے پروگرامز ان کو آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں. PMI TV یوٹیوب چینل ہمارا سبسکرائب کر لیں تاکہ ان پروگرامز کو آپ وہاں بھی دیکھ سکیں. ہماری لائیو ٹرانسمیشنز، ہمارے فیسٹیولز، گڈ نیوز فیسٹیول جو ہوتے ہیں، فریڈم فیسٹیولز ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، وہ سارے یوٹیوب پر موجود ہیں. اور پھر میرے جو شارٹ میسیجز ہوتے ہیں، جو ریلز ہوتی ہیں، وہ بھی آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا جو بٹن ہے اسے کلک کریں، آئیکن جو بنا ہوا ہے، اور وہاں پر کلک کریں تاکہ ہمارے جو پروگرامز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اپنی آرا فیڈ بیک دیں. دعا کے لیے ہمیں آپ کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر ہمارے نمبرز موجود ہیں. ای میل بھی آپ ہمیں کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو آرا، آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملتا رہے اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں. میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں PMI ٹیلی ویژن کے تمام ناظرین اور پارٹنرز اور جو لوگ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی آفرنگز ہمیں بھیجتے ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور ہماری دعا ہے کہ خدا آپ کو کثرت سے برکت دے. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھے. کیپ واچنگ PMI. Prince of Peace, Prince of Peace.